دور و نزدیک سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر دابی بلا استاد کشتی، ضعیفانی شکست را تو پشتی، محقی خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی۔ قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی پابندی لگائے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے اوپر پابندی تھی۔ یا سہولت ہمارے پاس نہیں تھی کہ میں ان کا انتظام کر سکوں، تڑپ تھی، لگن تھی، سب کچھ تھا، ارادہ تھا، لیکن سامنے وہ چیز تھی نہیں تو میں کیا کرتا۔ یا اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اماؤنٹ ہمیں چاہیے وہ پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ اگر پیسہ ہوتا تو خرچ کر کے اس کو ہم حاصل کر لیتے۔ اب میں پیٹ بھرتا کہ میں یہ کام کرتا تو سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ 3 جواب آ سکتے ہیں ایک سوال کا کہ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تو یہ آپ 3 جواب دے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا، لیکن یہ تینوں جواب غلط ہے۔ یہ تینوں جواب جو ہے بالکل غلط ہے۔ آپ کے پاس سہولت ہے، پیسے کی کوئی خرچ کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر مدرسے چل رہے ہیں، ہر محلے میں مدرسے چل رہے ہیں،
ہر جگہ قرآن پڑھانے والے ہیں، ہر جگہ دینی علوم دینے والے ہیں، اللہ کے ایسے ایسے جگر والے بندے بیٹھے ہوئے کہ بغیر پیسے کی خدمت کرنے والے ہیں، اور آپ 1500 کا پینٹ پہن سکتے ہیں، 3,000 کا ٹی شرٹ خرید سکتے ہیں، کہ آپ 200 روپے مہینے کسی عالم کو نہیں دے کر قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، آپ کے 200 روپے آپ اپنے جیب میں رکھو، فری میں خدمت کرنے والے علماء ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر جگہ ہیں، آپ کے پیسوں کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو بس خدمت کرنا ہے، جزا صرف اسی سے لینا ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، اور انعام انہی کے دست مقدس سے لینا ہے جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ قرآن آپ کے بچے یا آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ جب فری میں ساری چیزیں ہو رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا؟ یہ سوال آپ سے قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ بچے کے اوپر تو خوب خرچ کیا، ماروتی وین بنا دی، ماروتی وان رکھ دیا، رکشہ رکھ دیا، ماروتی رکھ دیا، اسکول میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ارے کپڑے تو کپڑے، بوٹ بھی گندے نہیں ہونا چاہیے، اتنے احتیاط کے ساتھ آپ ڈسپلن کے ساتھ اسکول میں بھیج رہے ہیں۔ مدرسے والے یہ نہیں مانگ رہے تھے، مدرسے والے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکی صافی تو اپنی عمر میں کر لے گا، خالی تم بچے کو بھیج دو۔ مدرسے والے نے کبھی کپڑا نہیں دیکھا ہے، مدرسے والے نے ٹائی نہیں دیکھا ہے، مدرسے والے نے بچے کے پینٹ شرٹ کو نہیں دیکھا ہے، مدرسے والے نے شوز کو نہیں دیکھا ہے۔ مدرسے والے تو صرف یہ کریں کہ بھائی مسلمان آ اور قرآن پڑھ لے، تیری کسی شکل و صورت کو نہیں دیکھنا ہے، تو صرف قرآن پڑھ لے، اور جب قرآن تیرے سینے میں آ جائے گا تو ساری چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی۔ لیکن بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جگہ جگہ یہ کارخانے لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے میخانے لگے ہوئے ہیں، جہاں سے چاہو سیراب ہو جاؤ، جہاں سے جاؤ قرآن کریم کی تعلیم کا جام پی لو، جس طرف جانا چاہو، جس طرح جانا چاہو۔ لیکن ہم نے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پامال ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن کریم کے مہینے کا ایسا جشن منایا، ایسا جشن منانے کے معاذ اللہ، ایسا جشن منانے کا حکم فرمایا کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان شریف کا پیارا مہینہ، یہ وہ مہینہ عظمت والا ہے، یہ وہ مہینہ عظمت والا ہے کہ میں نے کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ قرآن کو نازل ہونے کے لیے اسی رمضان شریف کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضرات، قرآن کریم کا انتخاب ہو رہا ہے ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، اور جس کے لیے قرآن نازل کیا جا رہا ہے وہ قرآن کے قاف سے بالکل غافل ہے۔ حضرات، آپ نے بچوں کو بہت پڑھا لیا ہے، خوب پڑھا لیا ہے، اور خوب پڑھائیے، اچھی سے اچھی ڈگری دلوائیے۔ اگر آپ نہیں پڑھا سکتے تو بھیک مانگ کے پڑھائیے، یہ جائز ہے آپ کے لیے، بغیر شرم کے آپ کسی سے دست سوال کیجئے اور بچے کو پڑھائیے، کیونکہ اگر ایک نسل پڑھ لے گی، ایک پیڑھی پڑھ لے گی، تو وہ پڑھنے والی پیڑھی اپنے آنے والی پیڑھی کو جاہل نہیں ہونے دے گی۔ ایک کے لیے محنت کر لیجئے، لیکن پڑھائیے۔ اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے،
پہلے کہتے تھے پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا. پہلے ڈینگے مارے جاتے تھے, شیخیں ماری جاتی تھی. پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا. اب یہ سیریل نہیں چلے گی. اچھے کپڑا پہن کر لوگ نکلتے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں گے, یہ سیریل نہیں چلے گی. اچھا کھانا کھاتے تھے, لوگ کہیں گے کہ ہاں کیا بہترین کھانا کھاتا ہے یہ, کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے. نہیں چلے گی یہ سیریل. اب یہ کامن ہو گیا, فٹ پاتھ پر بکنا شروع ہو گیا ہے, ہر غریب کھا رہا ہے. مکان کے اندر رہتے تھے عالی شان, 9 لکھا مکان ہے یہ. کیا 9 لکھا ہے, 9 لاکھ خرچ ہوئے اس کے اندر. اب ایک غریب بھی کم سے کم 25 لاکھ کے مکان میں رہ رہا ہے. یہ سیریل نہیں چلے گی. اب آپ کے سامنے صرف ایک ہی چیلنج ہے, اور وہ ہے علم, وہ ہے ایجوکیشن, وہ ہے قلم. اگر قلم کے آپ بادشاہ ہیں, علم کے بادشاہ ہیں, تو آپ کا سکہ چلے گا. باقی دولت کوئی معنی نہیں رکھتا, کپڑے کوئی معنی نہیں رکھتے, سوسائٹی کوئی معنی نہیں رکھتا, مکان کوئی معنی نہیں رکھتا, اچھا کھانا پینا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس قلم ہے, تو آپ اس زمانے میں بھی بادشاہ ہیں اور ہر زمانے میں بھی بادشاہ ہیں. اور آپ نے دیکھا یہی قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا, اس قرآن کریم سے پوچھو کس سچویشن میں آئے ہو اس دنیا کے اندر, کیا حالت تھی تمہاری آمد کی, اور کیسے پوزیشن میں تیری انٹری ہوئی ہے. تو قرآن کہے گا آبادی سے دور تھے. نہیں بولو گے؟ آبادی سے دور تھے, کعبہ شریف سے 7 کلومیٹر کی دوری پر, جسے غار حرا کہا جاتا ہے, جسے غار حرا کہا جاتا ہے. اور جس غار کے اوپر, جس پہاڑ کے اوپر یہ غار حرا ہے, اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے. جبل نور کہا جاتا ہے. میں تعجب میں پڑ گیا, کیسے یہ لوگ ہیں بے وقوف, کیا کھچڑی اور پیپسی کولا کھانے والے لوگ ہیں کہ ایک نبی پہاڑ پر بیٹھ جائے تو جبل نور, نور کا پہاڑ کہلائے. ایک نبی پہاڑ پہ قدم ڈال دے تو جبل نور کہلائے. ترکیوں کا زمانہ چلا گیا, عاشقوں کا زمانہ چلا گیا, وفاداروں کا زمانہ چلا گیا, عاشقین محبین کا زمانہ چلا گیا. آج وہابیت اور تبلیغیت کی حکومت ہے, اہل حدیث کی حکومت ہے سعودیہ میں, لیکن وہر اللہ تیرا انتظام آج بھی جبل نور ہی کہا جاتا ہے. اس لفظ کو کوئی نہیں مٹا سکا, آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے. اسی جبل نور کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے. اس غار حرا کے اندر اللہ کا پیارا محبوب 27ویں رات ہے رمضان کی, شب قدر ہے رمضان کی, شب قدر ہے رمضان کی, 27ویں رات ہے رمضان کی. اور اللہ کا محبوب محو عبادت ہے, محو عبادت ہے, اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اللہ کی ریاضت میں لگا ہوا ہے, اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. اچانک ایک آواز آئی, السلام علیکہ یا ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو. نگاہیں بلند ہوئی, دیکھا زمین و آسمان کے بیچ میں کوئی معلق ہے, آواز دے رہا ہے, اقرأ, پڑھیے پڑھیے. یہ سب سے پہلا ورڈ قرآن کریم کا جو دنیا میں نازل ہوا ہے اس کو لفظ اقرا کہا جاتا ہے. اقرا محبوب پڑھیے, اقرا اقرا. ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. اقرا پڑھیے, ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں.
اقرا پڑھیے. اب آگے حضرت جبریل بولے اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اب محبوب کھول رہے ہیں زبان اور پڑھ رہے ہیں. حضرت جبریل پڑھا رہے ہیں اور میرے آقا پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا جو وحی نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اقرا پڑھو. جس قوم کے اوپر سب سے پہلی وحی بھیجی گئی اقرا پڑھو، اس قوم کے اندر جہالت کا یہ عالم کہ 95% جاہل پائے جا رہے ہیں، 5% پڑھے لکھے پائے جا رہے ہیں. جس قوم کے اوپر یہ حکم ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا وحی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا اللہ کی طرف سے انعام، اے میرے بندو اگر پڑھو گے تو زمانے میں بادشاہت تیری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، سب کچھ پر نگرانی تیری ہوگی اور تجھے حاکم بنا دیا جائے گا. حضرات، اس قوم کا یہ عالم ہے کہ پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے، آج قرآن بھی نہیں جانتے. اتنا سستا کہ کوئی خرچ نہیں. بچے کو آپ مدرسے میں بھیج دیں، استاد اس کو سنوارنے کو تیار ہے، اسے سینچنے کو تیار ہے، اس بکھرے ہوئے موتیوں کو پرونے کے لیے تیار ہے، استاد تو تیار ہے. لیکن مسلمان، تجھے کون سی لت لگ گئی ہے کہ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا رہا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کام نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت نہیں کیا جاتا ہے جب کبھی پابندی ہو. کوئی پابندی نہیں ہے. کیا تمہیں کسی حکومت نے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیتے جائیے. کیا کسی حکومت نے نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہے؟ پھر بے نمازی کیوں ہو؟ کیا کسی حکومت نے اردو پڑھنے کے لیے منع کیا ہے؟ پھر جاہل کیوں ہو؟ پھر کسی حکومت نے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا ہے تو پھر ان پڑھ گوار کیوں ہو؟ کیوں یہ جہالت مول خرید لی ہے؟ جب تیرا رب تجھے چاہتا ہے کہ میرے بندے پڑھ، تو رب سے بغاوت کر رہا ہے، رب کے حکم کی عدولی کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے ہم مسلمان مارے جاتے ہیں. تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، غالباً عشاء کی نماز کا وقت تھا، ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری طبیعت چاہتی ہے کہ تم میں سے کسی کو کہہ دو کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں لوگوں کے گھروں کو تلاش کروں، جو لوگ نہیں آئے نماز میں ان کے گھروں کو میں جلا ڈالوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَحْرَقَ بُيُوتُهُمْ، میں خود اس کے گھروں کو جلا ڈالوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رحمت للعالمین ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کے گھروں کو جلا ڈالوں. لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے. اسلام نے سخت پابندی لگائی ہے کہ اگر جنگ کا عالم ہو تو کسی بیمار پر حملہ نہ کرنا، کسی عورتوں پر حملہ نہ کرنا، کسی بچوں پر حملہ مت کرنا. اسلام کی طرف سے سخت پابندی اور قیامت تک پابندی ہے. کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آتا ہے کہ عورتیں اور گھر میں بچے ہیں، اس لیے میرے قدم رک جاتے ہیں، ورنہ ان کے گھروں کو جلا ڈالتے. اب ذرا سوچو، وہ رحمت للعالمین جو تیری بخشش کے لیے راتوں کو جگ جگ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تیری مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ رحمت للعالمین کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں بھر جائیں، ہمارے چاہنے والوں کے پیشانی سجدے سے سنور جائے. لیکن آج یہ امت ہے، وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے
دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا مطلب؟ ایک سجدہ اللہ کو کر لے، پھر ادھر ادھر چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر ادھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر ادھر ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اللہ کو پالے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ اس ماہ رمضان شریف کے اندر جو قرآن جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب میں شاہی جامع مسجد میں، مانک چوک شاہی جامع مسجد میں نائب امام تھا، 1/7/1998 میں یہاں مجھے بھیجا گیا، 26 سال ہو رہے ہیں۔ تو محسن بھائی منصوری کو خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو میرے پاس آئے جامع مسجد میں کہ نائب صاحب مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے۔ میں کہا بالکل بے فکر، جو آپ کے پاس وقت ہو آپ، میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ 65 سال کی عمر میں انہوں نے 1 سال کے اندر الف سے لے کر سورہ والناس پورا قرآن پڑھا ہے۔ 65 سال کے اندر محسن بھائی نیوٹن ایمپوریم والے ڈھالگر وار، 65 سال کی عمر میں 1 سال کے اندر انہوں نے قرآن پڑھا، اور اسی درمیان میں الحمدللہ رب العالمین عقیدہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہر سال اجمیر شریف میں جا کر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم بچپن میں نہیں پڑھ پائے، تو جس عمر میں آپ چاہیں علم حاصل کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں علم حاصل کرو، ماں کے گود سے شروع کرو، قبر کی گود تک پڑھنے کا زمانہ ہے۔ کبھی بھی نالج لینے کے لیے، علم لینے کے لیے عمر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب چاہو، میرے آقا نے فرمایا کہ جب چاہو آپ جس عمر میں چاہو خیال ہو علم حاصل کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔